السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلین اما بعد، میرے دینی بھائیوں، گزشتہ ویڈیو میں موزہ پہننے تک کی بات ہوئی تھی، یعنی ٹھنڈک ہے، سردی ہے، آپ وضو کر کے موزہ پہن لیں اور اس پر مسح کر سکتے ہیں، اس میں کہیں سے کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب مسئلہ ہے اس میں یہ کہ مسح کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالہن وللمقیم یوم ولیلہ۔ یہ 20 صحابیوں سے زیادہ اکثر صحابیوں نے روایت کیا ہے، یعنی 20 صحابیوں سے زیادہ اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ ایک دن مسافر، یعنی ایک دن ایک رات، یعنی 24 گھنٹے، اور 3 دن 3 رات مسافر مسح کریں گے۔ لیکن اب ایک سوال یہاں یہ ہے کہ ایک دن ایک رات یا 3 دن 3 رات مسافر کا کب سے شروع ہوگا، کب سے وہ شمار کرے گا ایک دن ایک رات؟ اس میں علماء کا کافی اختلاف ہے کہ کس دن سے شمار کریں گے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اچھی مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 161 سے لے کر 162 تک بڑی اچھی بات لکھے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جس وقت سے مسح شروع کریں گے اس وقت سے ایک دن ایک رات شمار کریں گے۔ اس میں نماز کی عدد یا وقت 24 گھنٹہ یا 48 گھنٹہ یا 72 گھنٹہ کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار دن اور رات کا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ مثال بتاتے ہیں اب اس کا، گویا کہ مسافر کے لیے ہو گیا 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹہ۔ تو اب ہم جس وقت مسح شروع کریں گے اس وقت سے 72 گھنٹہ شمار کریں گے مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹہ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور وضو کر لیتا ہے، وضو کر کے موزہ یا خف پہن لیتا ہے، خف پہننے کے بعد وہ طہارت میں باقی ہے، ظہر کی نماز اسی وضو سے پڑھا، پھر اس کا طہارت وضو باقی ہے، عصر بھی پڑھا، پھر اس کا وضو باقی ہے، اسی وضو سے عصر کی بھی نماز پڑھا، پھر 5 بجے وہ کیا کیا، مغرب کی نماز بھی پڑھ لیا، اسی وضو سے کہتے ہیں نیا وضو کیا، عصر تک اسی وضو سے پڑھا، فجر، ظہر اور عصر وضو نہیں کیا، نہ موزہ پر مسح کیا، بلکہ پہلا وضو جو باقی تھا اسی سے تینوں وقت کی نماز پڑھا۔ اب وہ مغرب کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسح کرتا ہے، دونوں موزے پر مسح کرتا ہے۔ تو اب وہ آنے والے کل ہو کر مغرب کی نماز میں وہ اس کو 24 گھنٹہ پورتا ہے۔ تو گویا کہ آنے والے دن میں وہ اب موزہ کو اتار کر مغرب کی نماز کے لیے، اگر وہ وضو ٹوٹ گیا ہے تب، اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے، عصر میں مسح کیا ہے اور وضو ٹوٹا نہیں ہے تو مغرب کی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اس کو وضو کرنا ہے تو مسح کرے گا تو مغرب کی نماز سے شروع ہوگا، اس کو نیا وضو کرنا ہوگا وضو ٹوٹنے کے بعد، اب وہاں اس کو پھر نیا مسح کرنا ہوگا، یعنی اب وضو موزہ کو نکال کر وضو کر کے پھر موزہ پہن کر مسح کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر مسافر ہے تو 72 گھنٹہ یعنی تیسرے دن مغرب کے وقت تک، کیوں؟ اگر وہ نماز موزہ پہنتا یا نہ پہنتا اس کا وضو تھا، اس لیے ظہر بھی پڑھا، عصر بھی پڑھا، اور کیا کہتے ہیں فجر بھی پڑھا، ظہر بھی پڑھا، عصر پڑھا، مزہ کرے یا نہ کرے اس کا وضو ہے، اس لیے پچھلے وضو پہ پڑھا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو کہ جس وقت وضو ٹوٹتا ہے
اس کے بعد والی جو نماز آئے گی اور اس کے لیے وہ وضو کرتا ہے اور مسح کرتا ہے، اس وقت سے ہم کو ایک دن ایک رات مسافر کے لیے، مقیم کے لیے، اور 3 دن 3 رات کیا کرتے ہیں، مسافر کے لیے، یعنی 24 گھنٹہ مقیم اور 72 گھنٹہ مسافر. یہی اصل مسئلہ ہے. دوسری چیز جو بات ہے کہ اس موزہ کو پہنیں گے کیسے. تو سب سے پہلے موزہ پہننے کے لیے آپ کو شرط اول ہے کہ آپ اس کو پہلے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد پہنیں، تب اس پر مسح کرنا جائز ہے. اگر بغیر وضو کے موزہ پہن لیتے ہیں یا خف پہن لیتے ہیں تو اس پر وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس کو نکالنا ہوگا. اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو شروع کیے تو مغیرہ جھکے تاکہ آپ کے موزہ کو نکالے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی موزہ کو مت نکالو، اس لیے کہ میں اس کو وضو کی حالت میں پہنا ہوں. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم موزہ کو پہنیں گے وضو کی حالت میں تو مسح کرنا جائز ہے. اگر اس پر بغیر وضو کے ہم موزہ پہنتے ہیں تو ہم اس پر جائز نہیں ہے. اس لیے یہ شرط ہے ہر حالت میں ہم کو وضو کرنا ہے، وضو کر لینے کے بعد ہی ہم اس کو پہنیں گے. یہی اصل خف اور موزے کا اصل طریقہ ہے. اور ایک اور مسئلہ یہ واضح کرتے چلتے ہیں، اسی کے ضمن میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا مسح کا وقت ختم ہو جاتا ہے مثلا مغرب کے وقت میں. اب ہم کو وضو کرنے کی ضرورت ہے تو مغرب کے وقت میں موزہ کو یا خف کو نکالیں گے، وضو کریں گے، یا وضو کر لینے کے بعد پھر ہم اس کو پہنیں گے. لیکن ہم نے عصر میں وضو کیا اور ہم نے مسح بھی اس پہ کر لیا موزہ پر، لیکن میرا وضو ٹوٹا نہیں ہے اور مغرب کا وقت ہو گیا تو ہم مغرب کی نماز اس سے پڑھیں گے، اس لیے کہ مسح نیا نہیں کر سکتے. لیکن ابھی ہم کو مسح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ پچھلے وضو ہمارا ٹوٹا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. مسح کا وقت ختم ہوتا ہے، کہتے ہیں وضو ٹوٹتا نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. اس لیے ہمیں جائز ہے کہ ہم اسی وضو سے ہم نماز مغرب کی بھی پڑھیں. ہاں وضو ٹوٹ گیا ہے، اب ہمیں مسح کرنا ہے تو پھر جائز نہیں ہے مسح کرنا، بلکہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو نکال کر وضو کریں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کا بھی ہمیں توفیق دے. وصلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.